بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ایک بار پھر دن بھر ساری کی ساری نظریں تھی سپریم کورٹ آف پاکستان پر. کل ایک بار پھر ساری کی ساری نظریں ہوں گی سپریم کورٹ آف پاکستان پر. اینی کیس اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری ویری ایونٹفل ڈے ٹمورو, اس لیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل فیصلہ سنا دینا ہے 3 رکنی بینچ نے انتخابات کے حوالے سے, کہ جس پر گورنمنٹ کا عدم اعتماد, کابینہ کا اجلاس بھی رات کے وقت ہوا. گورنمنٹ آج عدالت میں گورنمنٹ کی ریپرزنٹیشن تھی, لیکن سامنے سے پھر بینچ سے کہا گیا کہ آپ تو کہہ رہے تھے بائیکاٹ. انہوں نے کہا جی بائیکاٹ کا ہم نے لفظ بائیکاٹ ہم نے نہیں کہا, ہم نے اپنے اعلامیے میں بھی نہیں لکھا بائیکاٹ. بہرحال وہ بھی نہیں سنا گیا معاملہ. گورنمنٹ وزیر اعظم کے لیول پہ صاف کہہ چکی ہے کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے 3 رکنی بینچ پہ, فل کورٹ بنائیں. عدالت کی طرف سے سینس ظاہر یہی ہے کہ فل کورٹ ابھی فی الحال تو نہیں بننے لگا. تو اب یہ ساری کی ساری صورتحال کیا ہے, اس کا جو پیورلی لیگل پہلو ہے وہ پروگرام کے اگلے سے میں ڈسکس کریں گے. ابھی اس کا سیاسی پہلو ڈسکس کر لیتے ہیں. جناب شاہ محمود قریشی صاحب, وائس چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ وقت دینے کا. آپ خود بھی تھے آج عدالت میں, اور ظاہر ہے آپ کل بھی عدالت میں ہوں گے. جس طرح میں نے کہا کل ساری کی ساری نظریں ہوں گی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف. تحریک انصاف کا سیدھا موقف ہے کہ جو بھی فیصلہ آئے ایک لمحے کو مان لیجئے کہ یہ آئے کہ جناب الیکشن کراؤ, ایک لمحے کو آئے کہ بیٹھ کے بات کر لو, چلو فل کورٹ جو بھی فیصلہ ہے تحریک انصاف میں قبول کرے گی, اور پورے کا پورا اعتماد ہے تحریک انصاف کو اس عدالت میں. ہمارا ماضی کیا کہتا ہے؟ ہمارا ماضی یہی کہتا ہے کہ ہم نے عدالتوں کا احترام کیا ہے, ہم نے عدالتوں پہ حملہ نہیں کیا, ہم نے ججوں پر دباؤ نہیں ڈالا, ہم نے ریفرنسز کا ہم نے دھمکیاں نہیں دیں. انہوں نے جو فیصلہ کیا ہم نے قبول کیا. فیصلہ ہمیں پسند آیا نہیں آیا, ہماری مرضی کا تھا نہیں تھا, حق میں تھا خلاف تھا, ہم نے احترام کیا ہے. اور ہر مہذب معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے. انشاءاللہ تحریک انصاف آئین کا احترام کرتی ہے, رول آف لا میں بلیو کرتی ہے, اور جو ججز کا فیصلہ ہوگا اس کو سمجھ کر آگے چلے گی. آپ ویسے مطمئن ہیں, آپ کو زیادہ اطمینان ہے اس بار, مطمئن زیادہ ہے یا مضطرب زیادہ ہے پاکستان میں الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے؟ آپ کو لگ رہا ہے عدالت کے فیصلے کی روشنی میں بھی اور اپنے سیاسی تجزیے اور بصیرت کی روشنی میں بھی کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے 30 تاریخ کو, یا 30 کو نہیں تو چلو اس سے 10 12 15 دن آگے پیچھے, یا یہ کہانی آپ کو لگتا ہے کہ فی الحال تو گئی آگے؟ کیا ہونا چاہیے تو ہم جانتے ہیں, آپ کو لگتا کیا ہے؟ بدامی صاحب, اگر آئین کی روح سے دیکھیں تو حکومت کے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. الیکشن ہونے ہیں. اگر حکومت کی نیتوں کو دیکھیں تو وہ ہرگز نہیں چاہتے الیکشن ہو. ٹھیک ہے, وہ گھبراہٹ کا, وہ سہمے ہوئے ہیں, گھبراہٹ کا شکار ہے, اور وہ ہرگز نہیں چاہتے. لوگوں کا سامنا کرنے کی ان میں اہلیت ہی نہیں ہے, سخت ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, معیشت کی حالت آپ کے سامنے ہے. آٹے کی قطاریں جو لگی ہیں, اور عام شہری کو کس معیار کا آٹا مل رہا ہے, اور جو وہاں اموات ہو رہی ہیں آپ کے سامنے ہیں. آپ ہر لحاظ سے دیکھیں حکومت ناکام دکھائی دے رہی ہے. اب اس ناکامیوں کا ایک پلندہ اپنے ہاتھ پہ تھامے یہ عوام کے سامنے جائیں گے, یہ گھبرا رہے ہیں. لیکن اور چارہ نہیں ہے, اور کوئی چارہ نہیں ہے. یعنی اگر عدالت کل کہہ دے کہ ایک نقشہ کھینچتا ہوں میں, آپ بتائیے آپ کو یہ کیا خارج اس امکان لگتا ہے, بعید اس قیاس لگتا ہے کہ عدالت کل کہے کہ صاحب الیکشن کرائیے؟ گورنمنٹ اپنے تحفظات کا دہراتی رہے جو آج بھی دہرا رہی ہے, لیکن بہرحال کہے کہ بھائی الیکشن کرانے کا مجاز ادارہ تو ہم نے ہے ہی نہیں نا, وہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی ہونی ہے تو وہ بھی ہو جائے, لیکن وہ بھی کہے کہ صاحب میں نہیں کرا سکتا الیکشن. تو عملاً کیسے ہو پائے گا الیکشن ان دس کیس, یہ ذرا سمجھائیے گا. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی چارہ نہیں دیکھتے آپ, میں اس بنیاد پر سوال کر رہا ہوں. پہلی بات دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام کیا ہے. ان کا کام ہی الیکشن کروانا ہے. صحیح ہے, صاف شفاف الیکشن کروانا ہے. یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے. وہ کس طرح انکار کر سکتے ہیں؟ وہ اپنی مشکلات کا اظہار کر سکتے ہیں, اور انہوں نے کیا, اور اس کا ازالہ ہونا چاہیے. جو سپریم کورٹ نے آج سیکرٹری ڈیفنس کو بلایا, فائنانس سیکرٹری کو بلایا, اور سمجھا کہ کس طرح جو 2 مشکلات کا انہوں نے ذکر کیا وہ کس طرح ان کا حل نکالا جا سکتا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ جو آج ان کے جو انہوں نے جو ڈیٹا اور فیکٹس سامنے رکھے ہیں اس کے مطابق کوئی حل ضرور نکالیں گے. تجربہ کار لوگ ہیں, ملک کی نشیب و فراز کو سمجھتے ہیں, اور ملک کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. تو الیکشن کمیشن اگر اس کے باوجود انکار کرتا ہے تو پھر یہ ہے کیوں؟ پھر ان کو مستعفی ہو کے گھر جانا چاہیے.
صحیح ہے، لیکن حکومت تو دامن بچا کے نکل جائے گی نا، یعنی عدالتی کاروائی جو ہوگی اگر اس صورت میں وہ تو ساری الیکشن کمیشن کے خلاف ہوگی نا، چونکہ الیکشن کرانے کا مزاج ادارہ تو وہ ہے نہ کہ حکومت. عرض یہ ہے بطامی صاحب، اگر دامن بچتا ہوتا تو یہ ہنگامی اجلاس نہ ہو رہا ہوتا. دامن بچانے سے مراد ہے کہ عدالتی کاروائی سے بچ پائیں گے. کیا نہیں بچ پائیں گے؟ عدالتی کاروائی سے الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے، چونکہ گورنمنٹ تو نہیں کرانا الیکشن. نہیں. اچھا آپ دیکھیں الیکشن کمیشن نے بڑی خوبصورتی سے سارا ملبہ، سارا بوجھ وفاقی حکومت پر ڈال دیا اور نے کہا اگر یہ دو ہماری دقتیں دور کر دیں ہم تیار ہیں، ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے تو ان پہ ڈال دیا ہے. اس لیے آپ کو لگتا ہے نہیں بچ پائیں گے کہ بھائی دو چیزیں کہ پھر کہا جائے گا ان سے کہ آپ یہ چیزیں فراہم کر دیجئے، الیکشن کمیشن تو آپ کی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کرا پا رہا، آپ فراہم کیجئے الیکشن ہو جائے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن ہی نہیں کرا رہا. دیٹس یور پوائنٹ رائٹ؟ نہیں، یہ غلط بات. بالکل الیکشن کمیشن کرانے کو تیار ہے، وہ اپنا اندیا دے چکے ہیں، وہ کہہ چکے ہیں. ہمیں دو چیلنجز دکھائی دے رہے ہیں اور بجا طور پر نے کہا ہے کہ دیکھیے ادارے تو ان کے نیچے ہے نا، پولیس ہے یا سیکیورٹی کے پرسنل ہیں یا فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے، وہ الیکشن کمیشن کے تابع تو نہیں ہے. اب الیکشن حکومت نے ان کو انسٹرکٹ کرنا ہے اور ان انسٹرکشن کے بعد الیکشن کمیشن تیار ہو جائے گا. نیت الیکشن کمیشن کا میں خلل نہیں ہے، نیت حکومت کی جو ہے وہ ڈگمگا رہی ہے. آپ نے الیکشن کمیشن پہ بھی کامنٹ کر دیا، ان کے انٹینٹ پہ بھی اور کنڈکٹ پہ بھی. گورنمنٹ پہ بھی کامنٹ کر دیا. نہیں، میں نے کامنٹ نہیں کیا. میں نے بھیا میں نے ان سے نشست کی ہے، میں نے ان کا تبادلہ خیال ہوا ہے، میں ان سے ملا ہوں. تو یہ آپ کا تجزیہ نہیں، آپ کی معلومات ہے، معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں نا کہ تجزیے کی بنیاد. یہ میری معلومات ہیں، میں ایک ممبر سے ملا ہوں. میں نے اندازہ لگایا ہے کہ وہ ذہنی طور پر کس کیفیت میں ہیں، ان کی چیلنجز کیا ہیں، مشکلات کیا ہیں، ان کی خواہشات کیا ہیں. میں اس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ الیکشن کرانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. الیکشن کتنے شفاف ہوتے ہیں، نوعیت کیسی ہوتی ہے، وہ ایک اور بحث ہے، لیکن الیکشن کرانے کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے میری رائے میں. اب حکومت اگر ان کے لیے ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہیں کرتی تو. یعنی آپ کی جو ملاقات رہی الیکشن کمیشن کے متعلق اراکین سے بشمول چیف الیکشن کمشنر، ایک اچھے خوشگوار ماحول میں ہوئی ملاقات یا آپ نے یا بیڈ ٹیسٹ میں تھی، کیا تھا؟ میں عرض کروں بہت اچھے ماحول میں ہوئی اور مجھے احساس ہوا کہ وہ بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ ایک کھچاؤ بھی رہا ہے، ایک تناؤ بھی رہا ہے، ایک اعتماد کا فقدان بھی رہا ہے، جملے بازی بھی ہوتی رہی ہے. اس کے باوجود اچھی میٹنگ ہوئی. ٹھیک ہے. وہ اور آپ کو یہ بھی لگا، آپ نے ان کو ذرا کچھ دباؤ میں محسوس کیا؟ نہیں، ان کو دیکھیے، ان کو ایک اپنی اوبلیگیشن کا احساس تھا کہ یہ ہماری احساس، یہ ہماری اوبلیگیشن ہے. اگر ہم اپنی اوبلیگیشن جس کی خاطر ہم بیٹھے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں، یہ پورا ڈھانچہ بنا ہوا ہے، اور جب اس کی ڈیلیوری کا وقت آئے اور ہم ہاتھ کھڑے کر دیں تو پھر قوم ہم سے کیا توقع کرے گی؟ کچھ شکوہ کیا انہوں نے آپ سے کہ سر آپ کے لیڈر دیکھیں کبھی بے غیرت کہتا ہے، کبھی بے شرم اور پتہ نہیں ایکس وائی زیڈ؟ وہ پل ہم گزر گئے. اچھا، وہ باتیں پیچھے رہ گئی ہیں. اب نہیں کہیں گے، ابھی دوبارہ بھی یہ ایپیسوڈ یہ پل دوبارہ بھی آ سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، ہمارا ان سے خدا نخواستہ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. ہم کیا چاہتے ہیں ان سے؟ ہم ان سے وہ چاہتے ہیں جو ان کے فرائض میں شامل ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ صاف، شفاف، کریڈیبل الیکشنز. اور کچھ نہیں مانگ رہے. صحیح. اور اس میں بھی سر یہ ٹھیک ہے، بات زیادہ شروع ہوئی کہ الیکشن کمیشن میں بات ہو گئی، جس پہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ آپ کا تجزیہ نہیں بلکہ معلومات کی بنا پر آپ کہنا آپ کی ملاقات ہوئی. اور اس وقت ملاقات ہوئی جب ملاقات ہونا ایک بڑی خبر تھی، چونکہ تب تو تناؤ کھچاؤ اپنے عروج پہ تھا. پھر آپ نے گورنمنٹ پہ بات کر لی. آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کیا لگتا ہے کہ وہ اس معاملے میں کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ کو یقیناً یہ احساس ہوگا کہ ملک عدم استحکام کا اگر شکار رہتا ہے تو نقصان ہوگا، معیشت کو نقصان ہوگا اور ملک کی ساکھ کو نقصان ہوگا
اور بہت سے چیلنجز جو ہمارے ہیں جو توجہ طلب ہے ان کی نظر اس سے اوجھل ہو جائے گی. وہ جانتے ہیں, وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو جانتے ہیں, وہ اکنامک سچویشن کو جانتے ہیں, وہ ابھرتی ہوئی ٹیررزم کی جو ایک نئی لہر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو سمجھتے ہیں, وہ افغانستان کی ڈیولپمنٹس جو ہیں, جو ہندوستان کے ارادے ہیں وہ جانتے ہیں, جو ریجن میں نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں. غیر معمولی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ہمارے خطے میں. اب کاش یہاں ایک مستحکم حکومت ہوتی تو بہت مستفید ہوتی, بہت اس کا ایک اہم رول ہوتا. آج نہ ہمارے وزیر خارجہ نہ 3 میں نہ 13 میں ہے. آج دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے اندر اور سعودی عرب کے اندر جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, آپ سیریا اور ترکی کو دیکھ رہے ہیں, ترکی اور سعودی عرب کو دیکھ رہے ہیں, ہمارے ریجن میں دیکھ رہے ہیں, افغانستان کے اندر صورتحال کو دیکھ رہے ہیں, ہندوستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں جو ان کے اپنا مقبوضہ کشمیر کے علاوہ جو ان کا انٹرنل ٹرموائل ہے انہوں نے اٹھا کے راہل گاندھی کو نائل قرار دے دیا. آپ یہ دیکھیں نا وہاں کتنا ایک بھونچال آیا ہوا ہے, لیکن ہماری حکومت کو اس طرف توجہ ہی نہیں ہے. اس سارے تناظر میں جہاں یہ بات اسٹیبلشمنٹ شروع ہوئی, اگر ایک مفروضہ کہ اگر کوئی پیغام آئے تو خان صاحب خود جو ہے وہ اعلیٰ قیادت اسٹیبلشمنٹ کی اس سے بات کرنے کو تاکہ چیزیں بہتر ہو تیار ہیں؟ خان صاحب نے بات کرنے سے کبھی انکار نہیں کیا. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ ملک ہمارا ہے, ہم نے مل کے اس کو اس دلدل سے نکالنا ہے, تنہا میں نہیں کر سکتا, میں کوشش کر رہا ہوں. لوگ آج ان پر اعتماد کر رہے ہیں. آپ کسی شہر میں چلے جائیں, آپ کسی سے اوپینین پول کروا لیجئے, لوگ آج کس سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں؟ عمران خان سے, آصف زرداری سے نہیں, بلاول سے نہیں, شہباز نواز مریم سے نہیں. کیوں؟ سوال ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کو مایوس کر چکے ہیں اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان میں شاید وہ جرأت مندانہ جو فیصلے کرنے کی ضرورت ہے ان میں کیپیسٹی نہیں ہے. اب درکار کیا ہے؟ ایک فریش مینڈیٹ, ایک کلیئر مینڈیٹ, اور ہماری درخواست ہے کہ اتنا واضح قوم مینڈیٹ دے دے کہ جو سٹرکچرل چینجز کرنے ہیں ہم نے وہ ہم کر پائیں, جو کہ ملک کو ان مشکلات سے باہر نکالے. تو سر یہ جس طرح آپ نے کہا کہ میں نے سوال پوچھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے اگر بات کرنی تو تیار ہے, آپ نے کہا بالکل. اسی طرح اگر میں یہی سوال میں اسٹیبلشمنٹ کے لفظ کو ہٹا کر ریپلیس کر دوں گورنمنٹ سے, سیاسی قیادت سے, تو بھی خان صاحب تیار ہیں بات کرنے کو؟ دیکھیے بالکل سیاسی قیادت سے ہم ملک کو آگے لے جانے کے لیے, انتخابات کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بات کرنے کو تیار ہے. تیار ہے, ٹھیک ہے. اب سر ٹورڈز دی اینڈ ذرا ایک تحریک انصاف سے آپ متعلق تو یہ بتا دیں کہ وہ جب پرویز الہی صاحب ظاہر اس پارٹی کے صدر بنے تو ذرا سا ایک ابہام, تو یعنی پارٹی کی ظاہر قیادت عمران خان صاحب کے بعد سے, تو پھر ہائرارکی کیا ہے اس کے بعد, پھر دوسرے یعنی خان صاحب کے بعد پھر کون ہے اعلیٰ ترین منصب ہے کس کا؟ دیکھیے خان صاحب نے اس پہ بیان دیا ایک BBC انٹرویو میں, انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی کی اپنی ایک ہائرارکی ہے اور جو وائس چیئرمین ہیں ان کی نظر میں وہ پارٹی میں نمبر 2 ہیں, اور انہوں نے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا چیلنج آتا ہے, انہونی ہوتی ہے اور ڈے ٹو ڈے معاملات کو وہ نہیں دیکھ سکتے, تو یہ کمیٹی جو ہے ان چیزوں کو دیکھے گی. وہ آپ کے سامنے یہ سب جانتے ہیں, اس پہ کوئی ابہام ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو چیئرمین ہے, وائس چیئرمین ہے, پھر پریزیڈنٹ ہے, اور پھر باقی سینئر وائس پریزیڈنٹ اور یہ سارے ہیں. جی ایک کمیٹی بنائی ہے انہوں نے تاکہ کلیکٹیو وزڈم سے آگے چلے. ٹھیک ہو گیا. اور آپ کی رائے میں آخری سوال کہ پرویز الہی صاحب کا پی ٹی آئی میں انکلوژن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ جس میں کوئی پیچیدگیاں نہیں آئیں گی, یہ لانگ ٹرم صحیح چل پائے گا, مناسب معاملہ ہے؟ دیکھیے پرویز الہی صاحب نے مشکل وقت میں تحریک انصاف کا ساتھ دیا. جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے نا, سیاست میں ہمیشہ آپ وہ فیصلہ کرتے ہیں جو دونوں گھروں کو اس پہ اپنا فائدہ دکھائی دیتا ہے. صحیح ہے. پرویز الہی صاحب نے اپنے آپ کو تحریک انصاف میں ضم کرنے کا ان کو سیاسی فائدہ نظر آیا تو کیا نا, ان نے یہ تو نہ کرتے. اور پی ٹی آئی نے جو انہوں نے مہربانی فرمائی ہے اس مہربانی کو تسلیم کرتے ہوئے ان کو آنر کیا ہے نا.
اگر وہ مہربانی نہ کرتے تو ہم ان کو آنر نہ کرتے. تو دونوں طرف سے ایک احساس تھا اور اس احساس کو لے کر ہم آگے بڑھے. انہوں نے اپنی آپ کو ضم کر دیا پی ٹی آئی میں, اور پی ٹی آئی نے ان کو ایک عزت دی, ان کو صدارت کا عہدہ دیا. ان کا تجربہ ہے اور اس تجربے سے بھی ہم مستفید ہونا چاہتے ہیں. ان کے کانٹیکٹس ہیں, وہ ان میں بہت سی خوبیاں ہیں اور ان خوبیوں سے ہم مستفید ہونا چاہتے ہیں. کانٹیکٹس کیسے؟ کانٹیکٹ وتھ پولیٹیکل پیپل. اچھا سیاسی. ٹھیک ہو. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سیاسی رائے آپ نے سن لی. ایک بریک کے بعد لیگل اوپینین جانتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کا پروگرام میں ایک بار پھر. دو بہت ریلیونٹ شخصیات جن کا آئین و قانون سے تعلق, فارمر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جناب جسٹس شائق عثمانی صاحب ہیں ہمارے ساتھ. ابھی ظاہر اس وقت بھی جو معاملہ چل رہا ہے وہ چیف جسٹس کے گرد گھوم رہا ہے سپریم کورٹ کے. اور حسن رضا پاشا صاحب چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل کے, دونوں کا بہت بہت شکریہ. جج صاحب پہلے آپ سے سوال کہ آپ کی کیا رائے, جو ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے نا, گورنمنٹ کہہ رہی ہے فل کورٹ بناؤ, بائیکاٹ, نو بائیکاٹ, سر دہراتا نہیں ہوں میں, آپ کی رائے میں اس وقت آپ کو زیادہ کس کے موقع پہ وزن لگتا ہے, معزز عدالت کے کہ بھائی بس ہم فیصلہ کر رہے ہیں ہم مانیں اس کو, یا پھر گورنمنٹ کے کہ بھائی ہم ہر فیصلہ مانیں گے لیکن آپ فل کورٹ بنا دیجیے, اس میں کیا حرج ہے اس میں؟ دیکھیے یہ جو میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 2-3 دن سے جو گورنمنٹ کی طرف سے جو باتیں ہو رہی ہیں, ہاں, اور اس کے بعد آج جو کورٹ میں ہوا, تو ان کو دیکھ کر کے مجھے وہ شیکسپیئر کا فیمس میسج یاد آتا ہے, پلینٹی آف ساؤنڈ اینڈ فیوری سگنیفائنگ نتھنگ. ہاں, یہ اتنے انہوں نے شور مچایا کہ بائیکاٹ کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, ہمیں قبول نہیں ہے, ایسا ہے ویسا ہے. ہاں, لیکن جب کورٹ میں گئے تو دیکھیے بات اصل میں یہ بات کورٹ جاتے ہیں تو جو میٹر کرتا ہے کہ آپ نے کورٹ میں کیا کہا اور آپ کے جو وکیل ہیں وہ کورٹ میں کیا کہتے ہیں. کیونکہ وکیل جو آپ کے ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور آپ جو وہ کہتے ہیں وہ کورٹ وہ پارٹی کی بات سمجھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. آج جب کیس شروع ہوا تو نہ تو کسی نے کہا کہ جی ہم بائیکاٹ کریں گے, نہ کسی نے کھڑے ہو کر کہا کہ مائی لارڈز وی ہیو نو کانفیڈینس ان دا بینچ, جو عام طور سے کہا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ ایسا ہو چکا ہے کئی دفعہ کہ آپ کورٹ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں مائی لارڈ وی ہیو نو کانفیڈینس. سر ایز فار ایز بائیکاٹ از کنسرنڈ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ عدم اعتماد کے ہم نے کب کہا کہ بائیکاٹ ہے, ہم نے نہ وکالت نامے واپس لیے ہیں, وہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی عدالت میں ہوتا ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے وکالت نامے واپس کیے ہیں, نہ ہمارے اعلامیے میں لفظ بائیکاٹ تھا, ہم نے تو نہیں کیا بائیکاٹ, تو ہم تو بیٹھے ہیں. نہیں بائیکاٹ نہیں, لیکن وہ عدم اعتماد کی تو باتیں کر رہے ہیں نا, ابھی بھی کر رہے ہیں. ہاں, عدم اعتماد, ہمیں عدم اعتماد ہے, تو عدم اعتماد کی بات تو کسی نے نہیں کی, نہ ان کے اٹارنی جنرل نے کی, نہ وہ ان کے جو اکرم شیخ صاحب نے کی, کسی نے نہیں کی. اور وہ جہاں تک کہ الیکشن کمیشن کی بات ہے وہ تو خیر ان کی اپنی بات ہے. تو اب یہ جو آج ہوا ہے, جو کچھ بھی پروسیڈنگ ہوئی ہے, زیادہ تر کانسنٹریشن جو رہی ہے وہ اس پہ رہی ہے کہ یہ جو فیصلہ تھا وہ 3 لوگوں کا تھا کہ 4-3 کا تھا, اس پہ بات ہوتی رہی ہے. حسن صاحب پہلے تو آپ بتائیے کہ کیا پاکستان بار کونسل کی اس وقت کیا رائے ہے؟ یہ ہے کہ جناب بہتر ہے کہ ایک انتشار کی صورتحال سے بچا جائے, کمبائنڈ انٹلیکٹ آ جائے, عدالت کا فل کورٹ بن جائے, یا اس کے برعکس رائے ہے کہ بھائی گورنمنٹ جو کر رہی ہے وہ غلط کر رہی ہے؟ دیکھیں, گورنمنٹ کے بھی مطالبہ کرنے سے پہلے پاکستان بار کونسل نے بطور ادارہ یہ مطالبہ کیا تھا کہ فل کورٹ ہونی چاہیے, اور یہی ہم نے پریس ریلیز جاری کی تھی, جو پہلی پریس ریلیز جاری کی تھی پچھلے پروسیڈنگز کے دوران, جس کا فیصلہ 1 مارچ کو ہوا. تو اس وقت ہم نے فل کورٹ بینچ کی ہی استدعا کی تھی, اور اس وقت چونکہ ہمیں نوٹس ملے تھے آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے پروسیڈنگز میں شامل ہونے کے لیے, جی تو ہم نے وہاں بھی یہی استدعا رکھی تھی کہ فل کورٹ ہونا چاہیے, لیکن وہ استدعا نہیں مانی گئی. اور ابھی جب یہ پروسیڈنگ شروع ہوئی ہے تو اس میں چونکہ ہمیں نوٹس نہیں تھا, اس کے باوجود 2 دن پہلے جب ویکینڈ پہ فرائیڈے کو جب ہیئرنگ ہو رہی تھی تو میں خود وہاں پیش ہوا, اور وہاں پہ بینچ کو اٹارنی جنرل صاحب کے سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ بہتر یہ ہے کہ فل کورٹ بینچ بنائیں, اور اگر کسی وجہ سے فل کورٹ بینچ نہیں بنا سکتے تو پھر آپ مہربانی کر کے
فل کورٹ میٹنگ تو بلا لیں جو 2-2.5 سال سے بدقسمتی سے سپریم کورٹ کی نہیں ہو سکی. تو اس پہ جناب چیف جسٹس صاحب نے فرمایا تھا کہ بالکل ہم آپ آئیں چیمبر میں مجھے ملیں, میرے ساتھ بات کریں. میں نے کہا جی جب بھی آپ کی بندیال صاحب سے بات ہوئی آپ کی اسی حوالے سے؟ جی یہ پوری کورٹ اوپن کورٹ میں یہ بات ہوئی تھی. تو ہم تو شروع سے ہی ہمارا سٹانس یہ ہے کہ فل کورٹ. اور آج دیکھیں آج آپ کی چیمبر میں بھی بات ہوئی بندیال صاحب سے؟ ہوئی ہیں آپ کی چیمبر میں بھی ملاقات ہوئی؟ نہیں, چیمبر میں چونکہ ہمیں انہوں نے نہیں بلایا, کیونکہ میں نے تو کہا تھا جب آپ بلائیں گے تو پھر ہم حاضر ہو جائیں گے. صحیح ہے. تو آج پوری پروسیڈنگ بادامی صاحب اسی بات پہ ہوتی رہی, 4-3 تھا, 3-2 تھا, کیا تھا. تو میری ابھی بھی یہی ہے, ہمارا جو سٹانس ہے پاکستان بار کونسل کا, کہ یہ جب تک فل کورٹ نہیں ہوگی اس کا ڈیسیژن نہیں ہو سکتا کہ 4-3 تھا یا 3-2 تھا, اور یہ مسئلہ اسی طرح درمیان میں ہی رہے گا. اوکے. اور جج صاحب آپ کی بات کٹ گئی تھی, آپ کی اس ساری گفتگو کا پھر خلاصہ کیا ہے کہ آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہے کہ بینچ جس طرح پروسیڈ کر رہا ہے اور 3 رکنی کو کل سنانا چاہیے, فیصلہ سنا تو خیر وہ دیں گے نہیں, لیکن آپ کے خیال میں یہی صحیح روش ہے یا فل کورٹ بننا بہتر ہوتا؟ خلاصہ کیا آپ کی بات؟ یہاں پہ ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ الیکشن کمشنر نے کسی وجہ کے بنا پر یہ الیکشن کرانے سے انکار کیا تھا اور انہوں نے پوسٹ پون کیا تھا 8 اکتوبر کو. وہ وجوہات تھی, ایک سیکیورٹی اور دوسرا پیسوں کی کمی. یہاں اس کے لیے انہوں نے سیکرٹری ڈیفینس کو بھی بلایا تھا, سیکرٹری فائنانس بھی بلایا تھا. سیکرٹری ڈیفینس کی جو ابھی رپورٹ ہے ابھی تک ان کے سامنے پیش ہوئی نہیں. انہوں نے ان رائٹنگ ان سے مانگی, وہ ابھی پیش نہیں ہوئی ہے ان کے سامنے. اب پیش کریں گے, بعد میں پیش کریں گے. تو اب دیکھیے جہاں تک کہ سپریم کورٹ کا تعلق ہے, انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ سیکیورٹی ایشوز ہیں کہ نہیں ہیں, پیسے ہیں کہ نہیں ہیں. یہ چیز ان کے سامنے تھی. یہ جتنی باتیں جو پی ڈی ایم والے کر رہے ہیں وہ تو ان کے سامنے ڈسکس ہوئی نہیں سرے سے. تو اب وہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں اس پہ؟ اگر آپ باہر کورٹ سے باہر کوئی چیز کہتے ہیں اس سے کورٹ سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ تو میرے خیال میں اس میں ان کی جو ایڈوکیسی جو ہے اس میں کمی ہوئی کہ ان کو چاہیے تھا کہ فلی پریپیئر جاتے اور ایک اپلیکیشن فائل کرتے کہ جی ہمیں کانفیڈنس نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں کہ فل کورٹ ہونی چاہیے. وہ تو نہیں کہا انہوں نے, نہ انہوں نے کیا. اب وہ کہہ رہے ہیں بار بار جو بعد میں تقریریں میں سن رہا ہوں کر رہے ہیں کہ جی فل کورٹ کر دیں تو ٹھیک ہے. سر مجھے یہی اسپیسیفک پوائنٹ اگر میں ان سے بھی پوچھ سکوں, اس چیز سے وسیم صاحب میں اگری کرتا ہوں کہ یہ ایسا معاملہ تھا جس میں کہ فل کورٹ بننی چاہیے تھی. یہ تو میں اس چیز سے اگری کرتا ہوں. لیکن آپ جب کورٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو مانگنا پڑتا ہے کورٹ سے. صحیح. اور کورٹ سے لکھ کر کے مانگنا. میں ذرا اسی پہ اوپینین ان کی بھی لے لوں, اگر چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بار کونسل کی تو پہلے دن سے رائے پیڈی سے پہلے دن. تو حسن صاحب یہ بتائیں, ریپیٹڈلی معزز جج صاحب یہ فرما رہے ہیں شائق عثمانی صاحب کہ بھائی ایک ظاہر ہے جلسے کا موقف الگ ہوتا ہے, پریس کا موقف الگ ہوتا ہے, مانا عدالت میں وہ جاتا ہے جب عدالت میں موقف اختیار کرے. وہ تکرار کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے عدالت میں بولا ہی نہیں ہمیں فل کورٹ چاہیے. نہ شاید محترم عثمانی صاحب کو صحیح اطلاعات نہیں ملی. آج بھی جب پروسیڈنگ شروع ہوئی تو سب سے پہلے اٹارنی جنرل صاحب نے جو بات کی وہ فل کورٹ کی ہے. اس سے پہلے بھی اٹارنی جنرل صاحب نے جو لاسٹ ہیئرنگ تھی اس میں بھی فل کورٹ کی ہے. جب سے یہ پروسیڈنگ شروع ہوئی, اور کیا اٹارنی جنرل صاحب نے یہ بھی کہا ہے ان واٹ ایور ورڈز کے خود کہا ہے کہ سر ہمیں آپ پر ان 3 رکنی بینچ میں بھروسہ نہیں ہے, یہ بھی کہا ہے انہوں نے واضح الفاظ میں یا نہیں؟ دوسری بات میں کرتا ہوں کہ بائیکاٹ کا لفظ کل کسی طور پہ بھی ہم نے نہیں سنا کہ گورنمنٹ نے یا پی ڈی ایم نے بائیکاٹ کی بات کی ہے. صحیح ہے. یہ صرف ایک پرسیپشن بننا تھا کہ جی وہ بائیکاٹ کر رہے ہیں, لیکن نہ تو کسی اعلامیہ میں ذکر ہوا اور نہ ہی کسی اہم شخصیت مینز کہ وزیر قانون کرے, وزیر اعظم کرے یا پھر اٹارنی جنرل کرے, ان میں سے کسی نے بھی بائیکاٹ کی بات نہیں کی. تو پروسیڈنگز آج سموتھلی چلتی رہی ہیں. میرا خیال ہے بائیکاٹ والی بات ایک شوش ایسا تھا, وہ اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی. جج صاحب اس پر آپ بھی بتائیے. دیکھیے جو منطق آپ استعمال کر رہے ہیں کہ بھائی عدالت میں جو بات کہی جائے وہی حتمی ہوتی ہے, تو اس منطق کے تحت تو یہ جو پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم نے عدالت میں تو نہیں کہا نا کہ بائیکاٹ ہے, بلکہ ہم نے تو اپنے اعلامیہ میں بھی نہیں کہا بائیکاٹ ہے. ہم نے عدالت میں ہم نے واپس بھی نہیں لی, اپنے وکلا نے ہمارے وہ پیش بھی ہو گئے. تو بھئی آپ پھر کس طریقے سے یہ کہہ کر کہ صاحب آپ پریس میں چونکہ کہہ رہے ہیں آپ کے کچھ لوگ ہم نے بائیکاٹ کیا ہے اس لیے اب ہم نہیں سنتے آپ کو, یا پھر یہ کہ جب تک آپ کہہ نہ دیں, لکھ کے نہ دے دیں یا جو بھی کہا, یہ ٹھیک ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے ہوتا یہ ہے کورٹ میں, کورٹ کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور باہر کا سیاست کا اور طریقہ ہوتا ہے. کورٹ کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ
جب آپ کورٹ کے سامنے پیش ہوتے ہیں, وکیل کسی پارٹی کے, دونوں وکیل پیش ہوتے ہیں, تو کورٹ میں جو ایشوز ہوتے ہیں, جو لسٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں, جو سامنے ہوتا ہے, اس کو کورٹ ایگزامن کرتی ہے. پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو بینچ سن رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے بینچ, تو آپ کو اسی وقت آبجیکٹ کرنا چاہیے, کہنا چاہیے کہ ہمیں فل کورٹ چاہیے تھی اور فل کورٹ نہیں ہے, اس وجہ سے ہم اپنی آرگومنٹ. حسن صاحب کے مطابق تو یہ کہا گیا ہے ریپیٹڈلی, اور آج بھی کہا ہے اٹارنی جنرل نے. لیکن یہ ایسے نہیں کہا گیا. دیکھیے ایسے تو نہیں ہوتا نا. آپ اگر انہوں نے آرگیو کرنا شروع کر دیا نا اس بینچ کے سامنے, اگر آپ کسی بینچ کے سامنے آپ کو آبجیکشن بھی ہو اور آپ اس کے سامنے آرگیو کرنا شروع کر دیں, تو اس کے مطلب آپ نے اس کو ایکسپٹ کر دیا بینچ کو. اچھا, یعنی کیا ہمیں عدالت میں بات نہیں ہے, ایسی نظیر نہیں ملتی کہ جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں اعتماد نہیں ہے, لیکن اب بھائی اب فورم یہی ہے تو ٹھیک ہے ہم لڑیں گے اب آخر تک, ٹھیک ہے. نہیں ایسا نہیں ایسا ہوتا. اگر آپ نے آرگومنٹ شروع کر دی, اس کے بعد آپ نے ایکسپٹ کر دی. جناب حسن صاحب جی, سبمیشن شروع کر دی. بدامی صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں, شاید صحیح اطلاعات محترم شائق عثمانی صاحب کو نہیں ملی. یہ جو ویری فرسٹ آرگومنٹ آج کا تھا وہ یہ تھا کہ جناب آپ فل کورٹ بنائیں, اور بینچ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا آرگومنٹ سن لیا ہے, اس کو ہم ڈیسائیڈ کریں گے لیٹر آن. پھر ڈیورنگ آرگومنٹس لارجر بینچ کی بھی جو آئی بات, وہ بینچ کی طرف سے آئی کہ آپ لارجر بینچ کے بارے میں بات کریں, وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ بنائیں یا نہ بنائیں. تو کل بھی یعنی لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ جو تھی اس میں بھی اٹارنی جنرل صاحب نے اپنے آرگومنٹس کے سٹارٹ میں فل بینچ کا کہا. تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی بائیکاٹ والی بات پر کیا ہو چکی, میں نے تو ایک کوٹ کر دیا, لیکن آپ موجود تھے تو آپ بتا دیجئے کیا یہی ہوا کہ حکومتی وکیل اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم نے بائیکاٹ نہیں کیا, اور عدالت نے کس بنیاد پر نہیں سنا حکومتی وکلاء کو, عدالت نے کیا کہا ذرا بتا دیں حسن صاحب. بائیکاٹ کی تو بات ہی کوئی نہ ہوئی. بینچ کی طرف سے کیا کہا گیا کہ ہم کیوں نہیں سن رہے, بینچ کی طرف سے کیا کہہ کر نہیں سنا گیا ان کو؟ نہیں بینچ نے کہا کہ ہم اس بات, آپ کا آرگومنٹ ہو گیا, آپ آگے بات کریں, ہم اس کو لیٹر آن اس کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ فل بینچ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کی استدعا ہم نے سن لی ہے. سو جب یہ انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کی استدعا سن لی ہے, آپ آگے بات کریں, تو پھر ظاہر ہے پھر انہوں نے آگے اپنے آرگومنٹس کو ایڈوانس کیا. پھر اچھا یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں کہا. چلیں یہ بات آگئی. اب سر ذرا میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. یہ بتائیے پہلے آپ بتا دیں, حسن رضا پاشا صاحب آپ بھی بتا دیں, ازمپشن, اور اس ازمپشن کو ظاہر ہے اس کی یہ بالکل ایک ممکنات میں سے ہے نا کہ کل عدالت کہتی ہے کہ سب آپ الیکشن کرائیے, گورنمنٹ کہتی ہے ہم تو پہلے کہہ چکے ہیں آپ پر اعتماد ہی نہیں ہے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی کہتا ہے کہ نہیں کراتے انہی وجوہات کی بنا پر جو پہلے بتا چکی. تو کیا ہو سکتا ہے دین واٹ نیکسٹ, پھر اگلا ممکنہ منظرنامہ کیا ہوگا, ٹو واٹ ایکسٹینٹ کین دی جوڈیشری گو؟ جی سر پہلے میں حسن صاحب سے پوچھوں, جس سے پھر آپ کی طرف آتا ہوں. جی حسن صاحب. سر بات یہ ہے کہ آرٹیکل 189 بڑا کلیئر ہے, اور وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ہر حکم ہر ادارے پہ بائنڈنگ ہے. صحیح ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایک حکم جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 3 رکنی بینچ میں کیا تھا سوو موٹو کیس کے حوالے سے, اور اس کو ایک سرکولر کے تحت رجسٹرار صاحب نے اس کو سسپینڈ کر دیا. آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک لیٹر رجسٹرار صاحب کو لکھا کہ آپ نے کس کیپیسٹی میں جوڈیشل آرڈر کو ختم کیا ہے, ایک سرکولر کے ذریعے. اور آرٹیکل 175(3) کی جو ریشو ہے وہ یہ ہے کہ جوڈیشری اور ایگزیکٹو الگ الگ ہے. آپ جوڈیشری سے تعلق نہیں رکھتے, آپ ایگزیکٹو سے تعلق ہے, آپ فوری طور پہ یہ عہدہ چھوڑ دیں, ادروائز آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اور یہ اس کی کاپی جو ہے وہ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی بھیج دی گئی. بات یہ ہے کہ اس میں لیٹر میں بھی یہ لکھا تھا کہ کسی بھی جوڈیشل آرڈر کو آپ کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ختم نہیں کر سکتے. ایگزیکٹو آرڈر کا اوور رائڈنگ ایفیکٹ نہیں ہوتا کسی جوڈیشل آرڈر پہ. تو صرف یہ ہے کہ اگر دیکھیں پی ڈی ایم یا حکومت کہہ رہی ہے جی کہ 4 معزز جج صاحبان نے یہ پٹیشنز خارج کر دی ہیں انہی پروسیڈنگز کے دوران, بے شک وہ بعد میں بینچ سے 2 ججز صاحبان کو نکال دیا گیا, لیکن جب نکالا گیا تو اس سے پہلے ان کا فیصلہ آ گیا تھا. 2 ججز نے ڈائسنٹنگ نوٹ 3-2 کے جو ججمنٹ آئی اس میں دے دیا, تو بقول ان کے وہ کہتے ہیں جی 4-3 سے فیصلہ ہے. ادھر سے جب یہ پی ٹی آئی کی طرف سے دیکھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جناب 3-2 سے ہے, چونکہ
پہلی سطر پہ یہ لکھ دیا گیا کہ یہ ججمنٹ 3-2 کی ریشو سے آ رہی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کون سی ایسی قوت, کون سا ایسا ادارہ ہے جو یہ ڈٹرمن کرے گا کہ 4-3 سے فیصلہ ہے یا 3-2 سے؟ کیا اس کا جواب یہ نہیں کہ سپریم کورٹ پاکستان ڈٹرمن کرے گا؟ کل 3 رکنی بینچ بتائے گا یہ کیا ہے؟ یہ معاملہ فل بینچ ہی ڈٹرمن کرے گا, اور الٹیمیٹلی آپ یہ لکھ لیں کہ یہ فل بینچ میں معاملہ آئے گا اور پھر معاملات کو سیٹل ڈاؤن کیا جائے گا. ورنہ کیا کل 3 رکنی بینچ نے کہہ دیا کہ بھائی کرائیں الیکشن, پھر کیا آپ کہہ رہے ہیں نا فل کورٹ نہیں, اگر وہ یعنی ایسے کیسے ہو جائے گا؟ اگر اب اس کی بھی سن لیں. جو مجھے ایک لائن آف ایکشن نظر آ رہا ہے جی وہ یہ ہے کہ اگر وہ آرڈر دیں گے جی تو جو نیا ایکٹ بننا ہے عدالتی اصلاحات کا ایکٹ, اس میں 184(3) کی 30 ڈیز کی اپیل کا ٹائم رکھ دیا گیا ہے. جی ہاں ٹھیک ہے جی ہاں. تو وہ 30 ڈیز پورے ہو جانے ہیں, پورے ہونے سے پہلے انہوں نے اپیل کر دینی ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ نے یا جو بھی ہے, جو مجھے لگ رہا ہے صحیح ہے. اور کانسٹیٹیوشن آف بینچز کا جو اختیار ہے وہ آنریبل چیف جسٹس کے بجائے 3 رکنی بینچ کو مل جائے گا, جس کے آنریبل چیف جسٹس صاحب ممبر ہوں گے. جی ہاں. تو وہ بائی میجورٹی کانسٹیٹیوشن آف بینچز ہو جائے گا. تو آپ خود دیکھ لیں آگے کیا ہونا ہے. لیکن اب خیر واقع میں اس میں بھی یہ بحث بھی ہے نا کہ کیا اگر اسی اسنا میں اس سے پہلے اگر سپریم کورٹ نے یہ بلی اڑا دیا تو وہ تب اڑائے گے جب بینچ بنے گا. تو who will make the bench؟ انڈا مرغی والی کہانی ہوگی. یہ ہے بڑی صحیح ہے, بڑی ٹرکی سی بات ہے. جی ہاں کیچ 22. سر شائق صاحب ٹورڈز دی اینڈ یہ بتا دیجئے کیا یہ ممکن ہے ایک ازمپشن کہ کل 3 رکنی بینچ کہے کہ الیکشن کرائے تو اور الیکشن نہیں ہوتے, تو اس کے نتیجے میں کیا وزیر اعظم کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے, یا ان کے خلاف اس لیے نہیں ہو سکتی کہ وہ تو irrelevant ہے, ان کا سیاسی موقف اپنی جگہ, لیکن الیکشن کرانا نہ کرانا آن پیپرز کم از کم ان کا کوئی سیلنڈر دینا ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ مجاز ادارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, تو جو بھی کارروائی ہو سکتی ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف ہو سکتی ہے, نہ کہ وزیر اعظم کے خلاف. کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں یہ کہنا؟ دیکھیے جو آج میں تو خیر پاکستان میں نہیں ہوں, میں نے جو ٹی وی پہ دیکھا تھا اس سے جو میں نے اخذ کیا ہے وہ یہ کہ سپریم کورٹ اب دیکھے گی جو ڈیفنس سیکرٹری کی جو رپورٹ ہے اس کو دیکھ کر کے سپریم کورٹ اس نتیجے پہ پہنچے گی کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے ایشوز اتنے ہیں, اگر سپریم کورٹ نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ سیکیورٹی کے ایشوز ایسے نہیں ہیں کہ الیکشن میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوگی, تو سپریم کورٹ یہ آرڈر دے سکتی ہے کہ آپ الیکشن کریں. اور اگر یہ نہیں کرتے تو یہ ذمہ داری ہوگی وہ چیف الیکشن کمشنر کی ہوگی. اس سے پرائم منسٹر سے کوئی تعلق نہیں. تو ایسا اس کی حکم عدولی کی صورت میں کاروائی بھی جو ہو سکتی ہے وہ الیکشن کمیشن یا چیف الیکشن کمیشن کے خلاف ہی ہو سکتی ہے, نہ کہ حکومت یا وزیر اعظم کے خلاف ہو سکتی ہے. وزیر اعظم کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے ہی نہیں, آئین کے تحت ذمہ داری ہے الیکشن. اور چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف میکسیمم کیا کاروائی ہو سکتی ہے کہ صاحب آپ نے ہم نے آپ کو آرڈر دیا آپ اس کو فالو نہیں کر رہے باوجود, تو میکسیمم کیا ہو سکتا ہے ان کے خلاف؟ ان سے کنٹیمپٹ آف کورٹ ان کی پروسیڈنگ شروع ہو جائیں گی اور ان کا ہی لوز ہز جاب اینڈ ہی لوز ہز جاب. جی حسن صاحب فائنل ورڈ فرام یور سائڈ, کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ بادامی صاحب سر وہ چیف الیکشن کمشنر کا آرڈر تو آپ نے پڑھا ہوگا, مجھے پوری امید ہے کہ آپ ہر چیز پڑھ کے آتے ہیں. جی پورا وہ جس میں انہوں نے 30 تاریخ سے 8 اکتوبر تک لے کر گئے, پوری ٹائم لائن بتائیے کہ کب کیا کیسے ہوا ہے. نہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ چیف الیکشن کمیشن نے کوئی اپنے کندھوں پہ بھی ذمہ داری لی؟ نہیں, انہوں نے بکا دی فلاں نے ایک منع کر دیا, اس نے یہ منع کر دیا, لیکن سر اس میں ایک اور بات بھی ہے نا, تو کنٹیمپٹ. ہاں لیکن چیف الیکشن کمیشنر یا الیکشن کمیشن کے بجائے وہ ایجنسیز کو بلائیں جو ایجنسیز کہہ رہی ہیں. سر اس میں ایک اور آرگیومنٹ یہ ہے نا, اعتزاز, میں تو ظاہر قانون کا طالب علم نہیں ہوں لیکن سب کی جو رائے وہ دیکھیے, اعتزاز احسن صاحب اس میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی چیف الیکشن کمشنر کا یہ کہنا ہی غلط ہے, آئین کے مطابق اس کو کوئی ادارہ نہ نہیں کر سکتا, اور وہ ذمہ دار ہے کہ کوئی ادارہ اس کو نہ کرے تو کہ نہیں الیکشن کروانا ہے اس کو, تو وہ یہ ایکسکیوز پیش ہی نہیں کر سکتا کہ سر چونکہ یہ لوگ تعاون نہیں کر رہے اس لیے میں نہیں کرا سکتا. اور پھر آج کی سماج سے تو ایک اور بات بھی آئی, جب یہ کہہ دیا بینچ نے کہ اگر فوج نہیں کرا سکتی تو نیوی سے کرا لیتے ہیں, تو پھر اگر ایسی کوئی صورت ہو گئی کہ جب عدالت نے کہہ دیا کہ اچھا چیف الیکشن کمشنر صاحب آپ ان وجوہات کی وجہ سے نہیں کروا رہے نا, چلیں ہم آپ کو یہاں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اب کروائیں. پھر سیکشن 58 آف دی الیکشن ایکٹ 2017 جس کے تحت الیکشن کمیشن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اسکیجول چینج کر سکتی ہے.
اسکیجول میں ڈیٹ بھی آتی ہے لیکن یہ بھی ڈیبیٹیبل بات ہے صحیح. اور الیکشن کمیشن اس سیکشن 58 کا سہارا لے رہا ہے میرا خیال ہے. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. ہم ایک بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں. سیاسی پہلو اس ساری گفتگو کا آپ نے سنا شاہ محمود قریشی صاحب سے. لیگل ڈیبیٹ آپ نے سنی معزز جو قانونی برادری ہے اس کے اراکین سے. کل بہت سارے سوالات کا جواب ملے گا. کل بہت سارے نئے سوالات اٹھیں گے. ان اینی کیس اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری امپورٹنٹ اینڈ ریلیونٹ ڈے ٹمورو. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بس شرط صحت و سلامتی. کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.